ہمارے بھی نظریہ یہی ہے کہ ایسی حالت ہوگی کہ استعمار اور استکبار اور استثمار والے جو ہیں نا وہ دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور مسلمان ان پر محتاج ہوں گے، جیسے کہ آج نہیں ہے۔ آج ہم محتاج ہیں کہ نہیں؟ محتاج، ہر چیز ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم اغیار کے محتاج، پھر بھی ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہر چیز ہمارے پاس ہے، تیل ہے ہمارے پاس، گندم ہے، سمندر ہے، اناج ہے، پہاڑ ہے، سب کچھ ہمارے پاس، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی میں آپ سے سوال کروں گا کیوں ہم محتاج ہیں ان پہ؟ کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ یہ سب علامات ہیں۔ اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھیے، ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے، آپ سمجھیں کہ ہاں دجال بھی آ گیا ہے اور مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ یعنی آپ کا نظریہ دجال آ چکا ہے؟ تقریباً آ چکا ہے، تقریباً آ چکا ہے۔ اب حالات بتا رہے ہیں کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک۔ اب کیا ہونا ہے؟ دیکھیے، امن سے انسان سو نہیں سکتا، امن سے انسان چل نہیں سکتے۔ ایک اسلامی ملک آپ مجھے دکھا دیجیے جس میں امن ہو۔ آئیے دن ہر اسلامی ملک میں فسادات ہیں، جھگڑے ہیں، بہت۔ دجال کے سلسلے میں جو روایات مختلف احادیث میں سامنے آئی ہیں، ان کے مطالعے سے مجموعی تاثر یہ ابھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا جائے اور اس فتنے کے ذریعے حق و باطل کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، مضبوط ایمان والے اور مشرک۔ بیچ کا طبقہ یعنی منافقین جو دونوں کشتیوں میں سوار ہوں گے، باقی نہیں بچیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے کہا گیا یہ فرمان بھی ذہن رکھیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوف طاری تھی، اور بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی نخلستان میں موجود ہے۔ عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دجال یا اینٹی کرائسٹ آنے والا ہے، عنقریب دنیا میں شیطان کی عبادت کی جائے گی۔ عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک دم ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ پس منظر میں رہ کر کئی برس تک اپنی قوت جمع کرے گا اور اپنی موجودگی کے اظہار سے بہت پہلے احتیاط سے منصوبہ بندی کرے گا، اور تب تک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک دنیا کے حالات اس کے خروج کے حق میں نہ ہو جائے۔ اس کا سب سے پہلا ہدف مشرق وسطیٰ پہ کنٹرول کرنا اور پھر ایشیائی ممالک کو اپنے زیر نگین لانا ہے۔ یہودی بھی ایک ایسے ہی الہامی بادشاہ کے منتظر ہیں جو عالمی سطح پر ان کی قیادت کرے گا۔ عیسائی اس شخص کو جو ربوبیت کا دعویٰ کر کے دنیا میں تباہی مچائے گا مسیح کذاب کہتے ہیں یا اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، اور ہم اس کے ظہور پر ایمان رکھتے ہوئے اسے دجال کہتے ہیں۔ یعنی عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ دجال ایک یہودی ہے۔ گفتگو کا مرحلہ آگے بڑھانے سے پہلے ذرا اسرائیل چلتے ہیں اور چند بنیادی تاریخی حقائق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے مستقبل میں جنم لیتے واقعات کو سمجھنا شاید آسان ہو جائے۔ ایک بریک کے بعد اور اب مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والے مارکوں اور موجودہ کشیدگیوں کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے اسرائیل چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل تھا، اور قرآن شریف کے مطابق بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق کے دو بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب، اور انہی کا نام اسرائیل تھا۔ ان کے آگے 12 بیٹے جن میں سب سے بڑے کا نام یہودا تھا اور دوسرے کا نام بن یامین تھا۔ اسی طرح اس علاقے میں جہاں یہودا کی نسل آباد ہوئی، باقی علاقوں کے ملیاں میٹ ہو جانے کے بعد
चूंकि सिर्फ वही बचे रहे, चुनाचे यहूदी कहलाने लगे। इस नस्ल में काहिनों और रबियों ने अपने अपने ख्यालात और अकायद और रसूम के मुताबिक जो ढांचा चौथी और पांचवीं सदी कब्ल मसीह में तैयार किया, वो यहूदियत या जूडाइज्म कहलाया। इसी बना पर कुरान शरीफ में अक्सर मकाम पर उन्हें अल-लज़ीना हादू कह के मुखातिब किया गया है, क्योंकि इनमें वो गैर इसराइली लोग भी थे जिन्होंने यहूदियत कबूल कर ली, जबकि बनी इसराइल को कुरान ने उसी के नाम से मुखातिब किया। बनी इसराइल को सदियों फिरौनों के हाथों जिल्लत और रुसवाई के सलूक का निशाना बनना पड़ा। इसी जिल्लत में अल्लाह ने उन पर तरस फरमा के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इनमें माबूस फरमाया। बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पराए मिस्र के पंजाए इस्तिबदाद से निकाला। कोहसीना के मकाम पर आप पर तौरात के बेशतर अहकामात नाजिल हुए, और इनमें से एक हुक्म यह था कि बनी इसराइल को लेकर फलस्तीन की तरफ जाओ और उसे पता करो कि वो तुम्हारी मीरास में दिया जाए। बनी इसराइल ने यह हुक्म सुनकर इनकार किया और कहा कि हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वो वहां मौजूद हो। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहां बैठे हैं। चुनाचे बतौर सजा बनी इसराइल 40 साल तक सहराओं में भटकते रहे। जब ये सजा पूरी होने लगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए मोआब के इलाके में दाखिल हुए, ताहम कोहे इबारियों पर आपका इंतकाल हुआ। उनके बाद हजरत योशा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल फलस्तीन में दाखिल हुआ, ताहम कबायली असबियत के बायस ये 12 हिस्सों में तकसीम हुए और फलस्तीन में मौजूद पहले की नाकाबिल इस्लाह कौमों के रंग में ढलकर शिर्क व बदत की तमाम रसूमात को इख्तियार कर। आखिरकार बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वसीयत याद आ गई और उन्होंने अपनी मुत्तहिदा सल्तनत कायम कर दी, जिसके 3 फरमारवा गुजरे, हजरत तालूत, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तालूत ने 12 कबाइल को मुत्तहद कर दिया और अपनी बेटी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ब्याह किया। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के बाद बादशाह हुआ। आपने इर्द गिर्द के कई इलाके फतह करके उन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। आपने ही यरूशलेम में बैतुल मक़दस की बुनियाद रखी और ताबूत सकीना को महफूज करने के लिए एक महल या हैकल तामीर करने का काम किया। ताबूत सकीना के बारे में कुरान शरीफ में बयान है कि उनके नबी ने उनको यह भी बताया कि खुदा की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत यह है कि उसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून कल्ब का सामान है, जिसमें आले मूसा हारून के छोड़े हुए तबरुकात हैं और जिसे इस वक्त फरिश्ते संभाले हुए। इस संदूक में क्या था ये वाज़ेह नहीं है। अंजील के मुताबिक इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जश्न मुबारक और बाइबल ही की रवायत के मुताबिक इसमें हड्डियां और कपड़े थे जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ मिस्र से लाए। क़ससुल अंबिया के मुताबिक इस संदूक में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की वो तख्तियां जो कोहे सीना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के असा और पैरहन और मनोसलवा वाला मन एक बर्तन में महफूज था, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के उस एहसान को याद रखें जो सहरा में भटकने के दौरान अल्लाह ने उनसे किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जबरदस्त ख्वाहिश थी कि वो इस संदूक के लिए एक मुस्तकिल घर बनाए ताकि ये संदूक महफूज रहे, लेकिन इसराइलियात के मुताबिक उन्हें यह बताया गया कि ये उनके बेटे के दौर में तामीर हो सकता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने बेटे के दौर में इस घर की तामीर के लिए मुतवातिर मसरूफ है। मिलाकर ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ और ये हैकल सुलेमानी बना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल ने फिर आपस में लड़कर 2 रियासतें
شمالی فلسطین اور شرق اردن میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم کر لی۔ اب دونوں سلطنتوں میں شدید رقابت اور خونی کشمکش شروع ہو گئی۔ بالآخر 7ویں صدی قبل مسیح میں آشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کیا، جبکہ 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہودیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی کھڑی نہ رہ سکی۔ تابوت سکینہ تب ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا پتہ نہ چلا اور اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال بھیج دیا۔ 70 سال بعد ایرانی فاتح کسرا نے بابل کو فتح کر لیا اور اس نے بنی اسرائیل کو واپسی کی اجازت دی۔ انہوں نے واپس آ کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، لیکن یہودیوں کی دینی اور اخلاقی حالت گرتے گرتے اس پستی تک پہنچ چکی تھی کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا تو اس قوم کے ایک شخص کی آواز بھی نہ ہوئی۔ پھر ان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی معجزات لے کے دنیا میں تشریف لائے۔ پہلا معجزہ ان کی ولادت اور دوسرا گہوارے میں کلام کرنا۔ یہ معجزات بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لانے کے لیے سخت آزمائی تھی۔ ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن شریف کی سورہ مومنون کی آیت 50 میں یوں ہے: اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور اس میں چشمے جاری تھے۔ پھر جب وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو لیے ہوئے قوم کے پاس گئے تو اپنے پرائے سب کے لیے شدید حیرت کا معاملہ۔ اس کیفیت کو قرآن شریف کی سورہ مریم کی آیت 28 میں یوں بیان کی: بس جب وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے پوچھا، اے مریم یہ چیز کہاں سے لے آئی؟ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ اٹھایا جائے۔ یہ وہ معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دیے گئے، کیونکہ اللہ انہیں مسلسل بدکاریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا تھا۔ یہود اس زمانے میں کسی ایسے مسیح کی آمد کے منتظر تھے جو انہیں محکومی کی ذلت اور زوال سلطنت کے عذاب سے نجات دلا سکے اور دنیا میں بادشاہت کی بنیاد رکھے۔ اسی عرصے میں ایران سے میل جول بڑھنے کی وجہ سے ان کے عقائد میں جہاں بعض دوسری بہت سی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئی، وہیں سے انہیں یہ تاثر بھی ملا کہ نیکیوں کے خالق یزدان اور برائیوں کے خالق اہرمن کے مابین ازلی جنگ، اور آخری فتح اس میں یزدان کی ہی ہوئی اور وہ اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے دنیا میں ایک نمائندہ بھیجے گا جس کے ظہور کے وقت آسمان سے تارے گریں گے، قحط اور دیگر مصیبتیں نازل ہوں گی اور آخر یہ ساری دنیا ختم ہوگی۔ اسی ایرانی عقیدے کے تحت یہودیوں کو بھی اپنی تمنائیں پوری ہوتی دکھائی دی۔